انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اسد اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی ماں بار بار یہی اصرار کرتی تھی کہ میرے مرنے سے پہلے شادی کر لو، میرے بعد تمہارا خیال کون رکھے گا، مگر وہ ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ ابھی کوئی اچھی نوکری مل جائے، کیونکہ جو نوکری کر رہا تھا وہ اس سے مطمئن نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزر کر اسد کو ایک اچھی کمپنی میں جاب کی آفر آ گئی۔ اس نے وہ کمپنی جوائن کر لی۔ اب اس کا شادی نہ کرنے کا بہانہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرے گا، کیونکہ میری نیکسٹ ویڈیو اس بندے کو ملنے والی ہے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہوگا۔ اور یوں جاب ملنے کے کچھ عرصہ بعد اسد کے شادی ہو گئی۔ سب ٹھیک تھا، دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد اسد کی ماں اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور گھر میں صرف دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ اسد سارا دن کام پر چلا جاتا تو شام کو گھر لوٹتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی اب اس سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی اور نہ ہی اس کا پہلے کی طرح خیال رکھتی ہے۔ کچھ محلے کی عورتوں نے بھی محسوس کیا، جن کا اسد کے گھر آنا جانا تھا۔ اسد کے کان بھرنے کے نوجوان بیوی کو اکیلے گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں۔ اسد ان سے سب باتوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ آخر وہ صرف شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، نہ پوچھ سکتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ گھر میں خفیہ کیمرے لگا کر دیکھے گا اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے اور کوئی اسے ملنے آتا ہے یا نہیں۔ ایک دن اس نے بیوی کو میکے بھیج دیا اور اس کے بعد اس نے وہ خفیہ کیمرے سارے گھر میں لگا دیے۔ اب اسد روزانہ ان کیمروں کو دیکھتا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے، کوئی اس سے ملنے آتا ہے یا وہ کسی کے پاس جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ اسد نے دیکھا وہ سب اس کی سوچ سے الگ تھا۔ اس کی بیوی کا سارا وقت گھر کے کاموں کے بغیر صرف نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا۔ وہ ایک نیک اور پارسا بیوی تھی۔ اسد کو یہ سب دیکھ کر بہت حیرت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اور اس کی بیوی کیسی تھی اور حقیقت کیا تھی؟ وہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو سب بتا کر معافی مانگ کے اس سے کسی طرح اسی شک میں کتنی غلط اور گھٹیا حرکت کر بیٹھا تھا۔ تو اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو گیا ہے۔ اس شام وہ آفس سے گھر آیا تو اپنی بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور طوائف وغیرہ ساتھ لے کر آیا۔ وہ بس اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اپنی نظریں جھکا کر وہ اندر داخل ہوا، اٹھنا چاہتا تھا۔ آج اس کی بیوی نے جب دیکھا تو اس کا شوہر اس کے لیے کپڑے اور طوائف لے کر آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی اسد کی آنکھوں کی شرمندگی بھی اسے صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسد سے پوچھا، آج آپ کچھ الگ نظر آ رہے ہیں، بتائیں کیا بات ہے؟ اسد نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور بولا، نہیں کچھ بات نہیں، بس تھک گیا ہوں آج۔ تم کو کپڑے اور طوائف پسند آئے؟ اسد کی بیوی اس کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، ہاں بہت پسند ہے، مگر آپ کیوں پریشان ہیں؟ ضرور کچھ تو بات ہے۔ اسد خاموش ہو گیا اور وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتا بھی تو کس طرح؟ آخر اس سے رہا نہ گیا تو بولا، اگر مجھ سے بہت بڑی غلطی، کوئی بھی بڑا گناہ ہو جائے تو تم مجھ کو معاف کر دو گی؟ اسد کی بیوی نے کہا، غلطی چاہے آپ نے جو بھی کی ہے میں آپ کو معاف کر دوں گی، مگر گناہ کے لیے آپ معافی اللہ سے مانگیں گے، وہی آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ بیوی کی یہ بات سن کر اسد کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کو سب بتا دے گا، مگر پھر سوچا کہ یہ سب بتانے کے بعد شاید اس کی بیوی معاف کر دے، مگر کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نکل پائے۔ اس سوچ کے دوران اسد کی بیوی بولی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو بھی غلطی کی ہے بتا دیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور اگر بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی
تو نہ بتائیں، میں نے تو ویسے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے، تو غلطی جان کر کیا کروں گی؟ بس آپ پرسکون ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ کر یقین رکھیں کہ وہ بھی سچے دل سے معافی مانگنے والوں کو رد نہیں کرتا۔ اسد کے دل سے سارا بوجھ اترا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا 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 اور اس کی بیوی کس طرح۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور خود سے عہد کیا کہ کبھی کسی شک کی بنیاد پر ایسی غلطی، ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ خوشی اور راحت دے گا، جیسے اس نے